بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بہت ہی معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا یوم ہے آج. خاص طور پر جس زمانے میں یہ زوال بغداد کے بعد جب مسلمانوں کی سیاسی قوت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور مسلمان سیاسی حیثیت سے اپنا کوئی مقام نہیں رکھتے تھے، اپنا سارا مقام کھو چکے، اس کے بعد صوفیاء کرام نے مسلمانوں میں ایک نئی تحریک کا آغاز کیا اور وہ روحانی منظم تحریک تھی جسے صوفیزم کا نام دیا گیا. اور اس صوفیزم میں جن بزرگوں نے بہت اہم رول ادا کیا، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑے صوفی بزرگ جو برصغیر میں تشریف لائے یہ افغانستان کے صوبے سیستان سے تشریف لائے تھے. اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلطان الہند قرار پائے اور جن کے ہاتھ پر کم و بیش 1 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. آپ کے مرشد محترم جو تھے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یہ ہارونی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشہور یہ اصل میں نشاپور کا ایک علاقہ ہے عراق کے قریب، اور حضرت خواجہ عثمان جو ہیں وہ وہاں تشریف لائے تھے اور وہاں آپ نے قیام فرمایا تھا. اور وہ ہارونی کہلاتا ہے وہ علاقہ، ہارون کا علاقہ ہے، لیکن چونکہ مستعمل ہارونی ہو گیا تو اسے آپ ہارونی بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ اس وقت مستعمل یہی ہے. آپ کا نام عثمان تھا اور آپ کی کنیت ابو نور تھی. آپ کی ولادت 526 ہجری میں جیسا کہ میں نے بتایا ہارون کے مقام پر جو ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی. اور آپ کے مرشد جو ہیں خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. خلفائے کرام میں آپ کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں ایک کا نام تو میں نے آپ کو بتایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ سوری منگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ محمد ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلفاء میں تھے. سب سے اہم ترین خلیفہ جو آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ، بہت بڑی روحانی طاقت رکھنے والے اللہ کے ولی تھے. اس سلسلے میں ہم آج پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ جو اس پروگرام میں جو تشریف فرما ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے بہت ہی جانے پہچانے ہیں. ہمارے جناب شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر صدیق شاذلی صاحب، جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب کے پروگرام میں، خواجہ عثمان صاحب کے پروگرام میں رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب، ہم آپ سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جب مسلمانوں کا سیاسی زوال ہو گیا تھا، کسی زمانے مسلمان عروج پہ تھے اور جب مسلمان ہر اعتبار سے تباہ حال ہو گئے تھے، تو اس وقت ایک روحانی تحریک کا آغاز ہوا تھا جو صوفیاء کرام نے کیا. اس میں خواجہ صاحب بھی شامل تھے، خواجہ عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی. تو یہ صوفی ازم بنیادی طور پر جو آج کا صوفی ازم ہے اس کے بارے میں تو بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. ایکچوئل صوفی ازم ہے کیا، اس پر بات کریں تو پھر خواجہ صاحب پر گفتگو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. آپ نے سقوط بغداد کا ذکر کیا اور اس وقت کے مسلمانوں کا حال جو تھا وہ تاریخ میں آیا ہے کہ مسلمان اس وقت دین سے دور ہو گئے تھے اور فرقہ بازیوں میں، آپس کی لڑائیوں میں، دنیا داری میں مشغول ہو گئے تھے، گناہ عام ہو چکے تھے. تو ایسے موقع پہ جو صوفیاء کرام نے تحریک چلائی تو وہ تحریک اصل میں لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف لے کے آنے کی تحریک تھی کہ لوگ جو مسلمان کہلاتے تھے وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائے. تو تمام کے تمام جو بزرگ ہمارے ہیں صوفیاء کرام ہیں ان کی تعلیمات کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کہیں بھی سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم سے یا شریعت مطہرہ سے سر منہ اختلاف نہیں ہے. وہاں پر بال برابر بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ساری کی ساری تحریک کا مقصد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ لے کے آنا. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام ہے اس طریقے کے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کتاب و سنت میں مبنی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور فرمایا کہ جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے وہی ہمارا طریقہ اختیار کرے، وہ کسی اور کو اجازت بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے تمام کے تمام بزرگان کی دین کی ہم تعلیمات دیکھتے ہیں
ان سب نے معیار جو ہے شریعت مطہرہ کو رکھا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو بھی دیکھیے تو ان کے بارے میں جو آتا کہ آپ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے امام ہیں. ساری کی ساری چیزوں کو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو یہ حقیقت شریعت ہے اور شریعت کا اصل یہی ہے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سعد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور طریقت افعال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا افعال کا نام ہے طریقت. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اس کے حقیقی رخ کو یعنی ظاہر و باطن میں نافذ کرنا، یہی اصل جو ہے تصوف ہے. اس زمانے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہرحال حقیقی لوگ تو کم ہی نظر آتے ہیں. یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں. اس کا مطلب تصوف کے بانی جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں ویسے تو خیر نام جو آتا ہے ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے، لیکن اس طریقے میں جو بڑا امام جس کو تسلیم کیا گیا ہے تو وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا گیا ہے. تو قادری صاحب، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے جو بھی مجھے ذہن میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث کا علم نہیں رکھتا وہ تصوف کی طرف نہ آئے. یہ تو آپ کا قول ہے. اور فی زمانہ جیسا مفتی صاحب نے یعنی جو کچھ مفتی صاحب نے فرمایا ہے اس میں تصوف بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں تربیت کا ایک نظام ہے. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیان کہ جو قرآن و حدیث کا علم نہیں جانتا وہ تصوف طرف آئے بھی نہیں. تو آپ یہ فرمائیں کہ آج کل جو تصوف کی صورتحال ہے کہ جو معاف کیجیے گا جو ہر ان پڑھ آدمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا صوفی بزرگ بنا، معاف کیجیے گا مجھے. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی صاحب نے بہت ہی صراحت کے ساتھ سید طائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات کی ہے اور بھی بہت سارے حوالے. اور چونکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج دیکھیے اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی زندہ انسان کے مسائل ایک جیسے ہی ہیں. اس زمانے میں بھی شعبدہ گر لوگ موجود تھے، اس زمانے میں بھی شرعی معاملات میں مشکلات پیدا کرنے والے لوگ موجود تھے، اور آج کے دور میں بھی یہ مسائل و مشکلات ویسے ہی ہیں. صرف زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، معاشرت بدل گئی، انداز بدل گئے زندگی کے. اور اس زمانے کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں اور حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے تربیت فرمائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور جو حوالے دیکھیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں صرف صوفی ہی کی بات نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے علوم سے دور ہو کر جس کو آپ ماڈرنائزیشن کا نام دیتے ہیں، جدیدیت کا نام دیتے ہیں، اس طرف ایسا نکل گیا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ علم شریعت کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کے ذریعے زندگی میں کیا انقلاب آ سکتا ہے. اور تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے اور دیگر سارے علوم یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے. جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت صرف اس بات کا نام نہیں کہ کسی علامہ نے کچھ فرما دیا یا کسی مولانا صاحب نے کچھ فرما دیا یا کسی بزرگ نے کچھ کہہ دیا تو وہ اتنا ہی کافی ہے. کچھ سیکھنے کا نام ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں چونکہ لوگوں نے سب کچھ یا تو علماء پر ڈال دیا یا ہمارے جو دوسرے جو تصوف کے حضرات ہیں ان پر ڈال دیا، اب کچھ مرشد پر ڈال دیا، سب کا مرشد کرے گا. اب آپ دیکھیے ہوا کیا، ہوا یہ ہے کہ اب مرشد اس لیے ڈھونڈا جاتا ہے، سب کے لیے نہیں کہتا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے بہن بھائی جو واقعی دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین کا علم سیکھیں اور اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق پیدا کریں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کی اضطراری کیفیت ہے اس سے نکل کر کتاب و سنت کے مطابق اللہ سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور معاشرت سے محبت سیکھیں. آپ ان کو نکال دیجئے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں دیکھیے، عام زندگی میں دیکھیے، کیا آپ کو کہیں نظر آتا ہے صاحب میرے بچی بھاگ گئی اس کے لیے کچھ دعا بتا دیجئے، میرے گھر میں روزگار نہیں مل رہا ہے اس کے لیے کر دیجئے، اچھا یہ بتائیے کہ میری زندگی کا پرسوں جو آنے والا دن ہے یہ بتائیے کہ کیسے گزرے گا. اچھا اس سے فائدہ کون لوگ اٹھا رہے ہیں؟ اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں یا تو جن کو پیسے کمانے ہیں یا جن کو مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ صوفی ازم جو ہے وہ مسائل کے حل کی ایک پڑیا دے دینے کا نام ہے کہ وہ یہ پڑیا ہو جاتی ہے. وہی بات آپ سے کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ریاضت چاہیے، ریاضت چاہیے، حسن عقیدت کے ساتھ ساتھ وہ معاملات چاہیے. جب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی بار بغداد میں حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی تو اپنے ملفوظات میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میری خود بخود اندر سے یہ آواز مجھے محسوس ہوئی کہ میں ان بزرگ کی طرف کھنچ رہا ہوں اور میں ان کے سامنے زانو ادب طے کروں. تو
حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب نگاہ مجھ پر پڑی تو انہوں نے کہا آ جاؤ، اور جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کروائی، اور اس کے بعد کہا کہ جو کلمہ ہے سبحان یہ ادا کرو، اس کی ادائیگی کی۔ اس کے بعد قریب لیا، قریب لینے کے بعد آپ نے سر کے بال جو ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا اس کے بعد سر پر کاٹنا، اور پھر سر پر بال کاٹنے کے بعد سر پر 4 کلائی ٹوپی جو ہے وہ جس کے 4 خانے ہوتے ہیں وہ رکھ دینا، اور پھر اس کے بعد دعا کرنا، اور ساتھ ہی ایک ہی نصیحت کی کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کرو گے اور اللہ اور اس کے نبی کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو۔ مفتی صاحب جیسا کہ ابھی انہوں نے احمد قادری صاحب نے کہا کہ فرمایا، اور بات بھی صحیح ہے کہ اللہ والا وہ اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جس کے چہرے پہ نظر پڑتے اللہ یاد آ جائے۔ بے شک نا یہ علماء کی پہچان بھی ہے کہ جید علماء جو مستند علماء ہیں وہ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ تو اللہ کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ نظر پڑتے اللہ یاد آ جاتا ہے، ولی اللہ وہی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی صاحب بزرگ تھے، اور اتنے بڑے بزرگ کہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا۔ ناظرین ابھی مفتی صاحب سے اس پر گفتگو ہوتی، آپ یہ جانیں اس کے باوجود حضرت صاحب نے اپنے آپ کو بہت چھپا کر رکھا۔ حد یہ ہے کہ اتنا چھپا کر رکھا تھا کہ سینکڑوں مرید جو ہیں آپ سے دل برداشتہ ہو کے چلے گئے تھے۔ تو یہ اس سلسلے میں ذرا ارشاد فرمائیے کہ آپ کی بزرگی کا مقام و مرتبہ صوفیاء کرام میں۔ دیکھیں، آپ کی بزرگی، آپ کا مقام و مرتبہ تو اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقام و مرتبہ جانتا ہے کہ آپ کے مرید کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے سیدنا خواجہ غریب نواز کو لے کر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، تو جواب آتا قبول کیا، قبول کیا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے کے جاتے ہیں اور جب فرماتے ہیں کہ انہیں سلام پیش کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ سلام پیش کرتے ہیں، جواب آتا کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ تو یہ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن خود آپ کی شان یہ تھی، یعنی یہ تو مریدوں کا مقام، مریدوں کا معاملہ، تو آپ کا اپنا مقام کیا آپ کا مقام یہ اندازہ کیجئے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ سیر الاقطاب بہت معروف کتاب ہے جو مشائخ چشت کے تذکرے کے بارے میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز میں آواز ندا آتی تھی کہ اے عثمان میں نے تمہاری نماز کو قبول کیا، میں نے تمہاری نماز کو قبول کیا، مانگو کیا مانگنا ہے۔ تو آپ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے اے رب کریم میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تو فرمایا تمہیں عطا کیا اس کے علاوہ اور کچھ مانگو۔ تو آپ فرماتے اے رب کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں کو بخش دے، تو ندا آتی کہ ہاں تمہاری دعا پہ 30,000 بندے بخش دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، ساری زندگی آپ کا یہی معاملہ تھا۔ تو آپ کی دعاؤں کے طفیل جب ایک نماز میں 30,000 بندے بخشے جا رہے ہیں تو پھر کتنے بندے بخشے 1.5 لاکھ روزانہ ہو گئے۔ اسی طرح آپ کا تصرف کا یہ عالم تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں سیر الاقطاب میں کہ آپ کے ایک مرید کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے لوگ گئے، تو میں بھی ساتھ گیا۔ لوگ چلے گئے تو میں کچھ پڑھ رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آئے ہیں، اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ عذاب دینے کے قریب تھے کہ میں نے دیکھا کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر تشریف لے آئے اور فرشتوں کو آگے روک دیا، ٹھہرو یہ میرا مرید ہے، جاؤ رب کریم کی بارگاہ سے رجوع کرو۔ تو رب کریم کی بارگاہ سے رجوع کیا گیا تو فرشتوں نے واپس آ گیا، کہا حضور آپ کا مرید تو تھا لیکن آپ کے خلاف ہو گیا تھا۔ کہا نہیں، اس نے ہمارا دامن پکڑا تھا، اس نے ہمارا دامن پکڑا تھا تو اس لیے اس کو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ تو ندا آئی فرشتوں کو کہ چھوڑ دو، یہ خواجہ عثمان ہارونی کا مرید تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اس سے عذاب ٹل گیا۔ تو آپ کا یہ شان، یہ مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتا آپ کی شان کا۔ اسفہان میں کئی 100 آدمی آپ کے ہاتھ پر جو ہیں وہ ایمان لائے تھے۔ وہ تو واقعی ان کا بہت مطلب کہ معروف ہے۔ ایک چھوٹا سا ناظرین، یہ چونکہ ایسے واقعات ہیں کہ جو بزرگان دین کے واقعات کو اس لیے پڑھنا چاہے تاکہ ایمان تازہ ہو اور ہم بھی اس طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। बात इस हवाले से हो रही थी कि एक पीर कामिल, एक मुर्शिद जो शरीयत का ताबे है, उसके मुरीदों के करामात जो हैं वो इस कदर वसी हैं, तो उसकी अपनी कैफियत क्या होगी। और इस सिलसिले में एक बात ये भी हो रही थी कि